ہم نے جو ہے جنگ کے اندر ون سائیڈڈ جو ہے وکٹری حاصل کر رہی وہ تو ابھی بھی آپ کو ہٹ کر رہے ہیں. 48 گھنٹے کی جنگ بندی کی درخواست کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے کس کہ نا چین کے اندر پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے اندر ہے. جب ہم نے اپنا ملٹری مسل فلیکس کیا تو ہے ایران تو مہنگا پیٹرول بیچ رہا ہے, اس کی کرنسی تو زیادہ بہتر ہوئی ہوئی ہے اس وقت. آپریشن وعدہ صادق جو ہے اس کے تحت پہلے دن سے لے کے ٹل دس ویری ڈے 93 اور ایک آپ نے ڈسپیچ کیا ہوا امریکہ سے HW بش جو ہے یہاں کے اوپر ایئر کرافٹ کیریئر آ رہا ہے. اس طریقے سے چائنا اور رشیا کی بات ہو رہی ہے, کہہ رہے کہ ہیومن انٹیلیجنس اور سیٹلائٹ انٹیلیجنس مہیا ہو رہی ہے, ڈالیں تاکہ پرائسز کسی طرح سے نیچے آئیں. تو وہ کہہ رہے ہیں چیز کیا جا رہا ہے وہ صرف فرسٹریشن کے علاوہ کچھ اور نہیں. ابھی تو ان کا پائلٹ نہیں مل رہا, ان کا ویپن گرنیڈ لے کے جائیں گے. اس ایران سے اگر وہ کچھ اٹھا سکتے ہیں تو وہ اپنی لاشیں اٹھا سکتے ہیں. تو آپریشن وعدہ صادق جو ہے اس کے تحت پہلے دن سے لے کے ٹل دس ویری ڈے 93 انہوں نے ویوز پھینکی ہیں. مجھے بتائیں جب آپ کسی کنٹری کی جوابی وار کرنے کی صلاحیت نہیں روک پائے تو آپ کیسے دعوے دار ہیں وہاں کے اوپر ہے کہ ہم نے جو ہے جنگ کے اندر ون سائیڈڈ جو ہے وکٹری حاصل کر رہی وہ تو ابھی بھی آپ کو ہٹ کر رہے ہیں. آپ کے سارے فوجی وہاں پہ ہوٹلوں میں دفتروں کے اندر چھپے بیٹھے ہیں. آپ کا بحری بیڑا گراڈ فورٹ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ہے ایئر کرافٹ کیریئر $13 بلین کا. اس کی لانڈری کو انہوں نے ہٹ کیا اور وہ گریس کے ساحل کے اوپر ہے. دوسرا جو ہے اس کو کل ابھی ہٹ کرنے دوبارہ سے انہوں نے 3 میزائل اس کے اوپر پھینکے ہیں. اور ایک آپ نے ڈسپیچ کیا ہوا امریکہ سے HW بش جو ہے یہاں کے اوپر ایئر کرافٹ کیریئر آ رہا ہے. تو وہ تو نیوی بھی آپ کی جو تھی اس کا ہیوبرس تباہ کر دیا. جو فضائی تھا پوری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو بینیفیشری ہیں ریجن کے اندر وہ تو چائنیز ہیں, کیونکہ پچھلے سال انہوں نے اپنا اسلحہ شوکیس کیا پوری دنیا کو, جس میں ہمارے شباچی صاحب گئے تھے. تو انہوں نے کہا پوٹینشیل اسلحے کی مارکیٹ تو ہم ہے, اور اس کا مظاہرہ 10 مئی کو پاکستان نے کر دیا تھا. اور ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے اندر وہ بھی شامل ہیں, کیونکہ وہ بیڈو 3 سیٹلائٹ کانسٹیلیشن کے تھرو ٹارگیٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہائیلی پرسیجن ہٹ کرنے کی کیپیسٹی بھی دے رہے ہیں, اور یہ ہٹ بھی کر رہے ہیں اس وقت وہاں کے اوپر ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ جس طرح سے جہاز گر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہاں کے جو جوائنٹ ایئر ڈیفنس کا میکانزم ہے وہ جس طریقے سے ابھی تک ٹارگیٹ کو اچیو کر کے ہٹ کر رہا ہے. آپ چیک کریں یہ چیزیں تو سائڈ کے اوپر ہوگی. آپ نے تو بچانا تھا 13 ملٹری جو پوسٹ بنائی گئی تھیں, وہ تو قلعہ بنایا گیا تھا کہ بھئی ہم اس کے تھرو بچا لیں گے گلف اسٹیٹس کو, جو ان کے دماغ میں اپنے خناس بھرا ہوا تھا 1991 میں. اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف آپ ان کو نہیں بچا پا رہے بلکہ آپ خود بھاگتے پھر رہے ہیں. ابھی کل وہاں پہ کویت کی جو کہ ریجن کی سب سے بڑی جو ریفائنری ہے اس کے اندر کویت منا مہدی جو ریفائنری ہے اس کو تیسری دفعہ اٹیک کیا گیا. انہوں نے 2 دن پہلے آپ کے UAE اور بحرین کے اندر Amazon کا کلاؤڈ سینٹر اور اوریکل کا ڈیٹا سینٹر اڑا دیا. تو بھائی آپ کہاں پہ ہیں؟ آپ کی بیٹریز کیوں کام نہیں کر رہی؟ آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم کہا گیا تھاڈ کی بیٹریز کو نابینا کر دیا, اندھا کر دیا, اس کی آنکھیں پھوڑ دی انہوں نے بحرین میں. میں صرف یہاں پر ایک مودبانہ سوال کرنا چاہتا ہوں. جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹارٹ میں تو یہ کہا تھا نا کہ نیتن یاہو نے بھی کہ ہم پریمپٹیو طور پر جو ہے وہ ہم یہ اسٹرائکس کر رہے ہیں ٹورڈز ایران, کیونکہ ان کے بیلسٹک میزائلز کی رینج بڑھ رہی ہے, نیوکلیئر انریچمنٹ کر رہے ہیں وہ. ایک تو ذرا اس حوالے سے بھی بتائیں. دوسرا جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سرجیکل اسٹرائکس اگر ہم کہیں جہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج اگر ہو رہا ہے کہ نہیں بھی ہو رہا وہ اچیو کر رہے ہیں جو بھی اپنے جو ٹارگیٹس ہیں ایران, اس کے پیچھے جس طریقے سے چائنا اور رشیا کی بات ہو رہی ہے, کہہ رہے کہ ہیومن انٹیلیجنس اور سیٹلائٹ انٹیلیجنس مہیا ہو رہی ہے, تو کیا یہ اس میں صداقت ہے؟ تو صداقت ہے تو پھر تو میرے خیال میں اپ کمنگ ورلڈ آرڈر کی تبدیلی کا وقت آ گیا. یہ دنیا کا گلوبل جو ورلڈ آرڈر ہے اس کو ری شیپ ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ رابرٹ پیپ کہہ رہے ہیں وہاں کے اوپر کہ ایران جو ہے وہ اس گلوبل ورلڈ آرڈر کے اندر سینٹر آف پاور ہے, کہ جو 4% کا پیٹرول رکھتا تھا 4% وہ 24% ہولڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپر نیشن کا دعوے دار تھا اسرائیل وہ اس جنگ کے اندر برے طریقے سے زخمی ہوا پڑا ہے. آپ دیکھیں ڈیٹا کے صورت کے اندر ہی ہم بتا سکتے ہیں نا, اگر امریکہ وکٹری کلیم کر رہا ہے تو وکٹری کی کیا شکل و صورت ہے, لیکن جو ایران نے کی اس کی تو ہے وہاں کے اوپر. ابھی دیکھ لیں, ابھی کل سے خبر آ رہی ہے کہ 48 گھنٹے کی جنگ بندی کی درخواست کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے کسے 47 سالہ پابندی زدہ ایک رجیم کو, جو انہوں نے مسترد کر دیا. مجھے بتائیں اگر کوئی دوسرا کنٹری ہوتا سچویشن ہوتی تو وہ مذاکرات کی طرف فوراً چلے جاتے. افغانی بیٹھ کے نا چین کے اندر پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے اندر ہے, جب ہم نے اپنا ملٹری مسل فلیکس کیا تو ہے. تو یہاں کے اوپر تو چیزیں کلیئر ہو چکی ہوئی ہیں, جنگ نے انسینٹیوائز کر دیا.
ابھی اپنا کیا کہتے ہیں فائنینشیل ٹائمز کے اوپر جو کولن یونیورسٹی جو ہے فائنینشیل ٹائمز کے اندر ایک آرٹیکل آیا ہوا ہے جو معاشی پابندیوں کے حوالے سے بات کرتا ہے. نکلس مولٹرن, مجھے لگتا ہے اس کی بھی ہمیں بات کر لینی چاہیے. انہوں نے کہا امریکہ کی جو ہیج منی تھی نا, معاشی اجارہ داری تھی معاشی پابندیوں کی صورت میں, وہ تو ختم ہو چکی ہوئی ہے. ایران تو مہنگا پیٹرول بیچ رہا ہے, اس کی کرنسی تو زیادہ بہتر ہوئی ہوئی ہے اس وقت, جبکہ پابندیاں تو عملی طور پہ لگی ہوئی ہیں, لیکن وہ کہہ رہے کام نہیں کر رہی پابندیاں. اور دوسرا, روس سے پابندیاں آپ نے ہٹا لی کہ پیٹرول کی مارکیٹ کے اندر جو ہے آپ اپنا زیادہ شیئر ڈالیں تاکہ پرائسز کسی طرح سے نیچے آئیں. تو وہ کہہ رہے ہیں چیزیں تو اس طرح سے کام نہیں کر رہی. تو امریکہ جو ہے ایکسپوز ہوا ہے, یہ وہ کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے. یہ ان کی آئی وی لیگ یونیورسٹی کے جو رائٹر ہیں وہ فائنینشیل ٹائمز کے اندر لکھ رہے ہیں. اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ایران پہ اٹیک کیا جا رہا ہے وہ صرف فرسٹریشن کے علاوہ کچھ اور نہیں. ابھی تو ان کا پائلٹ نہیں مل رہا. امریکہ کے اندر جو ہے اتنا شور مچا ہوا ہے, ہیلی کاپٹر پہ بھی نشانہ کیا. اور میں آپ کو بتاؤں لغاری صاحب, اگر اس کی ویڈیو آ گئی نا گرفتاری کی ہے تو امریکہ کے اندر شور مچ جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اس جنگ کو آگے لے کے جانا بڑا مشکل ہے. اور وہاں اور اس ایران سے وہ کیا کہتے ہیں, ہم لے کے جائیں گے 400 کلو گرام کا ویپن گرنیڈ لے کے جائیں گے. اس ایران سے اگر وہ کچھ اٹھا سکتے ہیں تو اپنی لاشیں اٹھا سکتے ہیں, باڈی بیگز اٹھا سکتے ہیں. اور ایران سے دیکھیں بوٹس آن گراؤنڈ والی بات ہے, سینگ از بلیونگ. کہاں بوٹس آن گراؤنڈ کریں گے؟ وہ آئیلینڈ کی جو بات کرتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں ہارک ریجن کی, لیکن اس کے لیے لغاری صاحب انہیں اپنے ٹروپس ایک ایسی جگہ پہ اتارنا پڑیں گے جو فکسڈ پلیس ہے. تو کیا وہاں پہ ڈرون اٹیک کرنا, وہاں پہ میزائل اسٹرائک کرنا آسان نہیں ہے, جو کہ ایران کی اپنی سرزمین ہے. ابھی میں اگر آپ کو بتاؤں ایک ہوش بات, کل میری بات ہو رہی تھی محمد حسین باقری سے جو کہ ایران کے اندر ہوتے ہیں, تہران میں تھنک ٹینک چلاتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے پاس ابھی 500 ICBMs آئے ہیں ان کی طرف سے, نارتھ کوریا کی طرف سے, اور یہ 2-3 کر کے ان کو منگوایا گیا تھا جنگ سے پہلے چائنا کے روٹ کے تھرو. اور وہ کہہ رہے ہیں, اس کا نام انہوں نے بتایا ہویسونگ 18, اور یہ 3 اسٹیج سالڈ فیول ہے, اور اس کی رینج 15,000 سے لے کے 18,000 کلومیٹر ہے. یہ سارے یورپ کو ہٹ کر سکتا ہے, امریکہ کے کچھ حصوں کو ہٹ کر سکتا ہے, اور ڈیاگو گارسیا کو ہٹ کر سکتا ہے, اور پورے گلف کو ہٹ کر سکتا ہے. نقشہ تو اٹھا کے دیکھیں وہ کتنا بڑا ہے, اس جگہ پہ لے کے جائیں گے. اور عراق سے عراقچی نے کل طنز کیا کہ اگر پتھر کے زمانے میں ہمیں لے کے جانا تو تب تو تیل اور گیس یہاں پہ تھا نہیں, تو امریکہ کیا کرے گا؟ صحیح بات. تو پتھر کے زمانے کے اپنا فارس کو بھی آپ دیکھ لیں, اور یاد رکھیں پتھر کے زمانے کی سوچ کس کی ہے آج جو بات کر رہے ہیں. آج کا دور تو ڈائلاگ اور ڈپلومیسی کا, یہ تو امریکن کا. امریکن بالکل بالکل. اچھا اس میں تھوڑا سا کمپیریٹیو انالیسس کریں, ڈیمیجز جیسے آپ سارے بتا رہے ہیں تو اچھا میں اس کے اندر آپ کی بات کو تھوڑا, آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اسرائیل نے تو سینسرشپ لگا دیا, 5 سال قید ہے اگر کوئی وہاں کے اوپر مووی بنائے گا. اچھا, کیونکہ وہ ڈگری آف امپیکٹ چاہتے نہیں کسی کو پتا چلے کہ وہاں پہ جو اس وقت اپنا حملے ہو رہے ہیں, جو دھماکے ہو رہے ہیں, ان کی نیچر کیا. دیکھیں ڈمونا شہر کو میں نے کئی دفعہ ذکر کیا, ہٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم کام نہیں کر رہا, آپ کی سب سے بڑی نیوکلیر فیسلٹی وہاں کے اوپر ہے. حیفا کی آئل ریفائنری کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ایلات کی بندرگاہ تک تو وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. 22,000 کلومیٹر کا جو آپ کا ملک ہے اس کی تو اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں, پیچھے تو میڈیٹرینین ہے, کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ وہ تو 16 لاکھ مربع کلومیٹر کا کنٹری ہے, اس کے پاس تو بڑی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, وہ تو مینج کر لے گا اپنے آپ کو جس طریقے سے وہ ابھی بھی کر رہے ہیں.